اور چیز جو آپ مختلف گروہوں میں اور مختلف معاشروں کے اندر دیکھتے ہیں وہ ہے مختلف قسم کی مسکراہٹیں. ایک معاشرے کے اندر آپ دیکھیں گے کچھ ایسے علاقے ہوتے ہیں, کچھ ایسے شہر ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ عمومی طور پہ زیادہ مسکراتے ہیں. کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ لوگ مسکرا کے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ لوگ بالکل بھی مسکراتے نہیں ہیں, اور ان کے باہمی گفتگو کے اندر ایک دوسرے سے بات کرنا, کسی سے خرید و فروخت ہو رہی ہے تو بالکل بھی مسکرا کے گفتگو نہیں کرتے. اور کچھ معاشرے ایسے ہیں جو ہر قسم کے جو ایک دوسرے سے گفتگو کرنی ہے یا بے شک خاموشی سے بیٹھنا ہے تو اس کے اندر وہ ان کے چہروں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے جو فیشل ایکسپریشنز یعنی کہ جو چہرے کے اوپر جو تاثر ہم نے بنایا ہوتا ہے وہ مختلف معاشروں میں اس کے اندر مختلف جذبات کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ لوگوں کے چہروں کو دیکھیں اور ان کو آپ اس پہ غور کریں, اس پہ تفکر کریں, تو ایک معاشرے کے اندر آپ کو کثرت سے جو چہرے کے اوپر ایک اظہار نظر آتا ہے وہ اس معاشرے کے بارے میں بہت کچھ بتا دیتا ہے. یعنی کہ انسان کی جو بھویں ہیں وہ کتنی اٹھی ہوئی ہیں, آنکھوں کے اندر آنکھیں یا جو آئیلڈز ہیں وہ کس طریقے سے, جو پلکیں ہیں وہ اٹھی ہوئی ہیں یا وہ بہت زیادہ تنگ ہوئی ہوئی ہیں, آنکھوں کے اوپر والے حصے میں زیادہ کشیدگی ہے, یا جو مسکراہٹ ہے وہ کس قسم کی مسکراہٹ ہے. اگر ناک ہے تو ناک کے جو نوسٹرلز ہیں جنہیں کہتے ہیں وہ کس طریقے سے کہیں پھولے ہوئے تو نہیں ہیں, یا لوگوں کی جو لپس ہیں اور جو لب ہیں, ان لبوں کے جو بالکل کونے ہیں, جو آؤٹر ایجز آف دا لپس جنہیں کہتے ہیں, وہ جو کونے ہیں وہ کس طریقے سے نیچے کی طرف ہیں یا اوپر کی طرف ہیں. اور وہ بہت کچھ ایک معاشرے کے بارے میں یہ بہت ہی بنیادی قسم کی اگر آپ تحقیق کریں اور ان کو جا کر آبزرو کریں, انہیں دیکھیں, تو لوگوں کی تربیت کے اندر, ان کے گھروں کی گفتگو کے اندر اور ان کے خیالات کا اظہار لوگوں کے چہروں پہ ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ چیز آپ دیکھیں گے کہ کیونکہ گفتگو ایک طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے, ایک سوچ کو فروغ دیا جا رہا ہوتا ہے, اس سوچ کے فروغ کا اظہار لوگوں کے چہروں پہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب ہمارے ہاں کہا تو جاتا ہے کہ مسکرانا نیکی بھی ہے اور شاید ثواب بھی ہے, جب آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو ثواب بھی ہے, تو مسکرانا چاہیے. لیکن اگر آپ ویسے گھریلو گفتگو سنیں, آپ جو عبادت گاہیں ہیں ان کے اندر جا کے تقاریر اور خطبات کو سنیں, تو ان کے اندر تقریر کے دوران مسکرانا یا باہمی گفتگو میں مسکرانا, اس کی اگر آپ تعداد دیکھیں یا اس کی آپ اماؤنٹ دیکھیں کہ کتنا زیادہ ایک گفتگو کے اندر, ایک تقریر کے اندر لوگ مسکراتے ہیں اور جو پہلو ہے اپنے سوچ کا, اپنی بات کا جو ان کا ایک ڈائریکشن ہے وہ
کس قسم کے جذبات کو اجاگر کرتا ہے. کیا وہ غصے کے جذبات ہیں، نفرت کے جذبات ہیں، خوشی کے جذبات ہیں؟ تو وہ چہرے سے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ ہی گفتگو پھر باقی لوگوں کے اوپر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، اور اس سے ان کے اندر بھی جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو کیا وہ جذبات مثبت ہیں جو مسکراہٹ کی طرف لے کر جاتے ہیں، یا وہ جذبات ہیں جو انسان کو غمی یا غصے کی طرف لے کر جاتے ہیں، یا نفرت کی طرف لے کر جاتے ہیں؟ اور پھر یہی جذبات جو ہیں ان کا اظہار چہرے پہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آپ اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اب دور حاضر کے اندر یہ جتنے چیزیں یہ اب ترقی ہونے کی وجہ سے، ٹیکنالوجی آنے کی وجہ سے ان کو اب کوڈیفائی کرنا شروع کر دیا گیا ہے. یعنی کہ آپ کسی بھی معاشرے کے اندر جا کر ان کے جذبات کو بہت اچھے طریقے سے جانچنا شروع کر سکتے ہیں. اور اس کا آسان طریقہ اب مائکرو ایکسپریشنز کے جو سافٹ ویئر آنے شروع ہو گئے ہیں ان کے تحت ہے کہ آپ لوگوں کو کمپیوٹر ہی ایک اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ کیمرے کے سے دیکھتا ہے، اور کمپیوٹر کو مسکراہٹ کے، آنکھوں کے، ناک کے، کانوں کے، جو چیکس ہیں اور بھویں ہیں، ان تمام کی ایک جو تناسب آپس میں بن رہا ہوتا ہے، اس کی بنیاد پہ کمپیوٹر بتا دیتا ہے کہ اس شخص کے جذبات کیا ہیں. کیا یہ خوش ہے، یہ غمی ہے، کیا ان کے اندر اظہار تکبر ہے. یہ تمام چیزیں اس کے اندر پتہ لگنی شروع ہو جاتی ہیں. مثلاً اگر کسی کا بہت زیادہ غصہ ہے تو آنکھوں کے اندر اور بھووں کے اندر ایک تنگی ہو جائے گی، اور اس کی میتھمیٹیکل ایک ریشو بن جاتی ہے. یعنی ایک اس کا تناسب ایسا بن جاتا ہے جس سے کمپیوٹر خود بتا دیتا ہے کہ ان کو غصہ آیا ہوا ہے. اگر تکبر یا ایک خاموش قسم کی نفرت کا اظہار، جسے انگریزی میں کنٹیمپٹ کہتے ہیں، تو اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ جو لب ہیں، ان کے جو کونے ہیں، آؤٹر ایجز آف دا لپس، یہ ایک طرف کے جو ایک سمت کے جو ہوگا وہ اوپر جا رہا ہوگا، دوسری سمت کا نیچے جا رہا ہوگا. تو اس سے کمپیوٹر کو پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس وقت ان کے جذبات کیا ہیں. اور یہی ٹیکنیکس آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ کسی بھی معاشرے کے اندر جا کے، کسی بھی گروہ کے اندر جا کے، ان کے چہروں سے ان کے دلوں کے حالات کا بہت کچھ آپ کو پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے. یہ تو تھی ایک معاشرے کی حد تک، ایک آبزرویشن کی حد تک گفتگو. آپ دیکھ لیں کہ آپ مسکراہٹ کے فائدے کیا ہیں اور اس کی مشقیں آپ کیا کر سکتے ہیں. جو آج سے تقریباً 3000 سال پہلے چین کے اندر جو ٹاوسٹس تھے، یہ بہت ہی زبردست قسم کے بزرگ گزرے ہیں. انہوں نے ایک چیز دیکھی کہ مسکراہٹ ایک بہت لازمی عمل ہے جو صحت کے لیے، اور جسمانی صحت کے لیے اور روحانی صحت کے لیے، دونوں کے لیے بہت لازمی ہے. انہوں نے دیکھا کہ جب ایک آسان سی چیز ہے، ہم کسی سے ملتے ہیں اور وہ شخص ہمیں مل کے ہم سے مسکراتا ہے، تو ہمیں انہیں دیکھ کر ہمارا فی البدی ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بھی مسکرائیں. آپ کو میں نے دیکھ کے مسکرایا تو آپ نے مجھے دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا. یہ ایک انسانی فطرت ہے. اور اس کا انہوں نے دیکھنا شروع کیا کہ جو لوگ ان حالات میں رہتے ہیں جہاں پر لوگ ایک دوسرے کو مسکراتے ہیں، تو ان لوگوں کی صحت کے اوپر بہت مثبت اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے.
پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ اتنی اہم ایک چیز ہے معاشرے کے لیے مسکرانا، کہ اس کو سمجھنے کے لیے انہوں نے مختلف قسم کے مراقبے سوچنے شروع کیے تاکہ اس چیز کو مزید سمجھ پائیں کہ ہے کیا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ جب وہ مراقبے کے اندر جاتے ہیں اور وہ بیٹھتے ہیں خاموشی سے میڈیٹیشن میں، تو اس کے اندر وہ صرف اور صرف ویژولائز کرتے ہیں، جیسے ایک دماغ میں تصویر بناتے ہیں کہ جیسے ان کے سامنے ایک بہت محبت کرنے والی ہستی، روحانی نورانی ہستی، وہ ان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، اور وہ صرف اور صرف یہ ایک ویژولائزیشن جو ہے، ایک جو تصویر ہے، اس کو اتنا زیادہ اس کے اوپر مشق کرتے تھے کہ ایک نور جو ہے وہ ان کے اوپر مسکرا بھی رہا ہے اور ان کے اندر جذب ہو رہا ہے، اور جیسے جیسے جذب ہو رہا ہے ان کے سر کے اندر سے، اور پھر ان کے گلے کے اندر، اور پھر ان کے پھیپھڑوں میں یہ نور، مسکراتا ہوا نور، جسے انگریزی میں وہ انر اسمائل کہتے ہیں، یہ مسکراتا ہوا نور ان کے اندر جذب، ان کے جسم کے اندر اور ان کے ارد گرد، ان کے گرد و نواح کے اندر جذب ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ان کے ارد گرد جو ہوا ہے اس میں بھی جذب ہو رہا ہے، اور ان کے جسم کے جتنے اعضاء ہیں، پھیپھڑے، دل، پیٹ، جگر، انتڑیاں، ان سب کے اندر، گردے، سب کے اندر، ہڈیوں کے اندر، خون کے اندر، وہ مسکراہٹ، نورانی مسکراہٹ ان کے اندر جذب ہو رہی ہے۔ اسی چیز کو انہوں نے بار بار اس کی مشق کرنی شروع کر دی، اور ان کی تمام جو روحانی مشقیں ہیں ان کے اندر اس انر اسمائل کو پہلی مشق کہا جاتا ہے، پہلی اور آخری، یہ سب سے اہم مشق ہے انر اسمائل، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اس سے آپ نے جو بھی کام باقی روحانی جتنے اور صحت کے حساب سے ورزشیں کرنی ہیں، ان سب سے زیادہ اہم یہ چیز ہے، کیونکہ یہ باقی تمام چیزوں کو نشو و نما دیتی ہے۔ ہوتا یہ ہے جب ہم مسکرانا شروع کرتے ہیں ہمارے دل ٹھنڈے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اس کا انگریزی کے اندر وہ کہتے ہیں ایکٹیویشن آف دا پیراسمپتھیٹک نروس سسٹم، کہ آپ کے جو نروس سسٹم ہے اس کے اندر دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہے والنٹری نروس سسٹم اور دوسرا ہے انوالنٹری نروس سسٹم۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ آپ نے سوچا کہ میں نے اپنا ہاتھ اٹھانا ہے، تو آپ نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا، تو اسے کہتے ہیں والنٹری نروس سسٹم۔ آپ نے اپنی ٹانگوں کو چلانا ہے، آپ نے چلنا شروع ہو گیا، یہ آپ کا والنٹری نروس سسٹم ہے کہ آپ نے سوچ سمجھ کے اپنے جسم کے مختلف حصوں کو آپ ہلا سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے انوالنٹری نروس سسٹم۔ یہ انوالنٹری نروس سسٹم وہ ہوتا ہے جسے مثلاً آپ کا دل دھڑک رہا ہے، لیکن آپ کا اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے، یہ دل خود بخود دھڑک رہا ہوتا ہے۔ آپ کے جو ڈائجسٹو فلوئڈز ہیں پیٹ کے اندر، وہ خود بخود ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو دانستہ طور پہ نہیں تبدیل کر سکتے۔ آپ کا جگر جس طریقے سے کام کر رہا ہے، آپ کے گردوں کے اوپر جو گردوں کا کام ہے اور جو ایڈرینل گلینڈز ہیں، یہ تمام کے تمام دماغ کے ہی تھرو کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے اوپر آپ کا دانستہ طور پہ کوئی تصرف نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ دیکھنا شروع کیا جو ٹاورس تھے، کہ جب آپ اپنے اندر ویژولائز کرتے ہیں مسکراہٹ کو، جسے وہ انر اسمائل کہتے ہیں، نورانی مسکراہٹ کو، کہ وہ جذب کر رہے ہیں ہر سمت سے، اس کے ساتھ وہ اپنے پیراسمپتھیٹک نروس سسٹم کو ایکٹیویٹ کر دیتے تھے، یعنی کہ وہ والا نروس سسٹم جو آپ کے دل کے اندر بھی ایسی طبیعت لے کر آئے کہ آپ کا دل خوش ہے، آپ کے گردے خوش ہیں، آپ کے اندر خوف کے اگر کوئی علامات ہیں یا غصے کے علامات ہیں،
उनको वो ख़त्म कर देता था। और करते करते अगर रोज़ाना की मशक लोग कर रहे होते हैं अपने मुराक़बे के अंदर, अपने सुबह सलात के अंदर, तो ये मशक उनकी सेहत के ऊपर साल हा साल बेहतर से बेहतर उसका असर होता था। और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती चली जाती थी, उनके अंदर बहुत सी और क़ुव्वतें पैदा होती हैं। तो ये एक बहुत अच्छी एक मशक है जो आप ख़ुद भी कर सकते हैं और इसके ऊपर तहकीक कर सकते हैं कि ये आप अपने लैल व नहार के अंदर कैसे इसको नाफिज कर सकते हैं, या कैसे इसको आप अपने ही तर्ज़ ज़िंदगी के अंदर बना सकते हैं। कि अगर आप कहीं बैठे हैं, अगर आप सुबह सलात के शौकीन हैं, तो आप भी इनर स्माइल और इस विजुअलाइजेशन के थ्रू आप अपनी सेहत के ऊपर भी एक मुस्बत असर डाल सकते हैं। और दोस्तों के साथ भी आप ये बात कर सकते हैं किस तरीके से वो अपनी एक्टिवेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से जो मुस्कुराने का था तरीका, वो यही था इन टाओइस्ट्स का भी, कि जैसे आप अपने दिल के अंदर मुस्कुरा रहे हैं, वैसे ही आप बाहर की तरफ मुस्कुराते हैं। यानी कि आपके जो लबों के जो कोने हैं, द आउटर लिप्स, द एजेस ऑफ द लिप्स, वो ऊपर की तरफ जा रहे हो, यानी कि आपके कान की तरफ जा रहे हो, और आपको एक मुस्कुराहट अपने लबों पे भी महसूस हो और अपनी आंखों में भी महसूस हो। सो ये उनका पहला तरीका था कि बाहर से आपके जिस्म के अंदर, आंखों में और आपके लबों पे, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते आपके हर सेल के अंदर जिस्म के आपको एक मुस्कुराहट का जो जज्बा है वो महसूस हो और आप उसे जज्ब करते चले जाते हैं। और जैसे जैसे आपकी मशक इसके अंदर आप ज़ोर पकड़ना शुरू करेगी, तो आप देखेंगे कि दिल इतने ठंडे रहते हैं और तबीयत इतनी अच्छी रहती है कि गैर ज़रूरी तौर पे चुगलखोरी करना और मुनाफरत की गुफ्तगू करना उसका दिल ही नहीं करता। दिल वैसे ही बड़ा खुश रहता है। कोई इस किस्म की गुफ्तगू करने की तबीयत में एक जज्बा ही नहीं पैदा होता, क्योंकि दिल खुद ब खुद ठंडे हो चुके होते हैं। और इससे आपकी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और आपके माशरे के अंदर आपकी इस मुस्कुराहट से जो बिल्कुल आपके दिल के अंदर से निकल रही होती है, उसका एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा असर पड़ रहा होता है, जिसके बहुत दूररस नताइज होते हैं। तो उम्मीद है कि आप इसकी मशक करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, और आप देखेंगे कि आप अपने तरीके से रोज़ाना इस मशक को कैसे बना सकते हैं अपने ही दिन के अंदर। आपका अपना तरीका होगा। जो टाओइस्ट थे चाइनीज़ का, उनका अपना था, और वो तकरीबन ऐसे ही है कि आपने सुबह उठ के भी ये मशक करनी होती है। मेडिटेशन के अंदर, मुराक़बे में जब आप उठे तो वो भी अच्छा वक्त है, और सोने से पहले एक दफ़ा फिर से कर ली, ताकि जो जिस्म है उसकी तरबियत होनी शुरू हो जाए, जो नर्वस सिस्टम है उसकी तरबियत होनी शुरू हो जाए, कि वो जज्ब करना शुरू कर दे एक मुस्कुराहट का जज्बा, एक शुक्रगुजारी का जज्बा। तो जिसके अंदर हर चीज़ इंसान के अंदर मुस्कुरा रही होती है, और इंसान जिन आँखों से देखता है वो भी उस रहम और उस मुस्कुराहट से देखता है अपनी दुनिया को, अपने बाहर की दुनिया को, जो उसके अंदर वो ख़ुद महसूस कर रहा होता है। और ये चीज़ आती है मशक के साथ। या आप मिलकर दोस्तों के साथ ऐसी गुफ्तगू भी कर सकते हैं, जिसके अंदर गुफ्तगू के उन्वान के अंदर ही जो मुस्कुराहट की मशक है वो साथ साथ हो रही हो। यानी कि आप उन्वान ऐसा तलाश कर लें कि
لوگ جب بیٹھیں تو گفتگو بے شک سنجیدہ گفتگو ہو، بے شک گفتگو کے اندر آپ بہت ہی کوئی سنجیدہ پہلو لے کر گفتگو کر رہے ہوں، لیکن اس کے اندر ایک رحم کی اور ایک خوشی کی جو جذبات ہیں وہ ان کا اظہار آپ کی مسکراہٹ سے ساتھ ساتھ ہو رہا ہو، تو یہ ایک باہمی مشق ہم سب